لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور جاہلیت میں بھی اس مہینے کو عظمت والا اور حرمت والا سمجھا جاتا تھا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے عظمت والے مہینے. 3 مہینے تو ایک ساتھ ہے اور چوتھا مہینہ رجب کا بیچ میں. آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کو ذکر فرماتے. 15ویں پارے میں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کے آغاز میں ہی فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں اپنے گھر سے لے چلایا، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ سے آپ کو اللہ پاک نے سفر کروایا اور مسجد اقصی تک کے سفر کا ان آیات میں ذکر فرمایا. ایک اور سورت ہے سورہ قلم، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے افتمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی، آپ کے دوسرے سفر کو 7واں آسمان کا جو ہوا اور جن جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: افتمارونہ علی ما یرا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا تم اس میں مکہ والوں شک کرتے ہو؟ افتمارونہ علی ما یرا. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کا اور آپس میں جو گفتگو ہوئی، اس کا ان آیات میں ذکر فرمایا: لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. پہلے جو سورہ اسراء پڑھی گئی اس میں بھی فرمایا: لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں ہماری نشانیاں. اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وہاں آگے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ پاک کی بڑی نشانیاں بتائیں. دوستو اور بزرگو، قرآن کریم کی ان دونوں آیات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور یہ سفر صرف سفر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے جو واقعات احادیث میں ذکر فرمائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم اور وہاں ہونے والے احوال کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم دے دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت والے اعمال پر کیا انعام ملتے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور گناہ کرنے کی بنیاد پر جہنم والوں کو کن کن گناہوں کی وجہ سے کون کون سی سزا وہ بھگت رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ فرمایا. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر
جس کو معراج کہا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک فرمایا، اور وہاں تک آخری اعتبار سے اللہ کے بندوں کو مختلف طریقے سے سمجھانے کا جو انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اور اسلام کی دعوت دی۔ اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ نجاشی کی طرف بھیجا۔ پھر اس صحابہ کرام نے اور بھی دوسرے اسفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 3 سال نبوت ملنے کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک شعب ابی طالب، وہاں کی ایک علاقہ ہے جو اب تو حرم شریف کی حدود سے متصل ہو گیا، وہاں شعب ابی طالب میں 3 سال آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اپنے گھر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ کا خاندان بنو ہاشم، یہ سب کے سب اس غار میں پناہ لینے رہے، اس شعب میں پناہ لینے رہے۔ 3 سال مشرکین کی طرف سے ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور چند دنوں کے بعد اسی کے اطراف میں جناب ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمتیں فرمائی، آپ کی طرف سے بہت سارا بچاؤ کیا، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو 2 غم اور 2 تکلیف آئی، اسی بنیاد پر حضرات محدثین اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا ساتھ۔ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ اللہ پاک کے طریقے، فطرت اللہ اور سنت اللہ، خاص کر کے سنت اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ جو ہے، یہ یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو ستایا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور ایسے عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے جہاں انسانیت اور مخلوق وہاں عاجز ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ہوا، ان دونوں کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اس کے ساتھ آپ طائف کا سفر کر کے تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اذیت اور کرب سے گزارا، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے دعوت دینے میں سب سے مشکل دن اور سب سے تکلیف والا دن کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ہے جب میں طائف گیا، اور طائف کے عبد یا لیل اور یہ جو قبیلے تھے، ان کو میں نے دین کی دعوت دی، انہوں نے نہیں سنی، اور قبیلے کے خاندان کے کچھ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینے کے لیے بھیج دیا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ واقعات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے ہیں، امت محمدیہ کے ساتھ بھی قیامت تک پیش آتے رہے، لیکن اس صورت میں اور اس واقعے میں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کا ذکر فرمایا، یہ واقعہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اللہ کے لیے اپنی جان مال، اپنی سب کچھ چیزیں قربان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کی محنتوں کو رائے گا نہیں جانے۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، شکور، جو قرآن میں اللہ پاک کی صفت ذکر فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے ان اعمال کو دیکھتے ہیں، حالات اور پریشانیاں آتی ہے، لیکن نجات بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے طائف کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن رہا، لیکن وہیں اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں نے آ کر عرض کیا کہ ان کو میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ طائف والوں کو اللہ پاک ایمان کی توفیق سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی بتلایا ہمیں کہ دین کی راہ میں اگر کسی کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہے تو اس کو سہ لیا جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو برداشت فرمایا، اور پھر
اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کتاب اللہ میں بھی، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. اللہ پاک فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر ایسے حالات آئے کہ لوگوں نے ان کی نہیں سنی بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، آپ کو نکالا جائے گا، آپ کو پتھر مار کر اور گالیاں دے کر آپ کو ستایا جائے گا. یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پریشانی ہوئی مکہ میں بھی اور ہجرت کر کے طائف گئے وہاں بھی یہ پریشانی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان سب کو معاف کر دیا. طائف والوں کو بھی معاف کیا اور مکہ مکرمہ والوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل کروایا. لیکن آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا، تواضع اور انکساری کے ساتھ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو. اللہ پاک نے پہلے سے وعدہ فرما دیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی. اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کے احکام کو مقرر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو عنقریب معاد، آپ کے اصلی وطن کی طرف لے آئے. تفسیر میں قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر ہے، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ دار دنیا میں خوشخبری مکہ مکرمہ کی فتح کی عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ فتح فرمایا. یہ تکالیف جو 3 سال شعب ابی طالب میں گزاری، انسانوں کو دعوت دی، مکہ والوں نے نہیں سنا تو طائف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں والوں نے بھی نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نسبت سے ایک مرتبہ بطن نخلا میں تشریف فرما تھے، اور کچھ جنات آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے لوگو اللہ کے اس دعوت دینے والے دائی کی دعوت کو قبول کر. اللہ پاک نے یہ اشارے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ جنات نے آپ کا قرآن سنا. اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ جنات آئے اور آپ کی قرآن کی قرات کو سنا، اور اس کے بعد اپنی قوم سے یہ کہا جو قرآن نے نقل فرمایا. سورہ جن کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. آپ فرما دیجئے کہ اوحی الی، اللہ پاک کی طرف سے مجھے وحی بھیجی گئی کہ تمہارے کلام کو انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا، کہ یہ قرآن ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے. اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا میں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اسی طریقے سے جناب نبی اکرم یعنی جنات کہہ رہے ہیں کہ من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ وحی ہمارے پاس آئی اور یہ اللہ پاک کا کلام ہے، وہی کلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خوشخبری سنائی اور لوگوں سے کہا، یعنی آپ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل اوحی الی، کہ میری طرف وحی بھیجی گئی. یہ اللہ پاک نے ایک بڑا انعام فرمایا کہ اگر انسان آپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں تو اللہ پاک ایک اور مخلوق کو آپ کی بات سننے کے لیے بھیجے. یہ بتلایا قانون الہی کہ اللہ کے دین کی دعوت انسانوں کی محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کے لیے جنات کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنی قوم میں جا کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا کارنامہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، یہ اللہ پاک کا پہلا انعام ہے کہ جنات نے آپ کے کلام کو سن کر انسانوں کو بتلایا
کہ اللہ کا کلام تمہارا محتاج نہیں. ایک اور آیت کریمہ ہے، حضرت مجاہد اور دوسرے حضرات نے شعبہ نے اس کی تفسیر فرمائی. اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے کلام کو نہیں سنو گے تو کیا ہم اپنا قرآن نازل کرنا بند کر دیں گے؟ وہی مفسرین نے دو چیزیں ذکر فرمائی. ایک طرف اللہ پاک نے بتلایا کہ ہدایت میں تم ہمارے محتاج ہیں، ہم تمہارے محتاج نہیں، اس لیے یہ قرآن کریم ہم اس لیے نازل کرتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ بتلاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے مؤمنین ہیں ان کے لیے اللہ پاک یہاں جنت میں بڑا مرتبہ ہے. یہ قرآن کریم رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اور آخر میں کیا انعامات ملنے والے ہیں یہی آیت کریمہ اس کو بھی ذکر کرتا ہے. اور اب اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جو بڑا انعام ہوا کائنات میں کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہوا، کسی اور نبی کے لیے نہیں ہوا. اور اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے چلا. سب سے پہلے لفظ فرمایا سبحان. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہے. ایک تو کہا جاتا ہے صفات سلبیہ نیگیٹو، اور ایک ہے صفات ایجابی، یعنی فلانا عیب اور فلانی برائی اللہ پاک میں نہیں ہے. یہ تو لفظ سبحان سے اللہ کی پاکی بیان ہوتی. لیکن کیا اوصاف ہے؟ وہ بھی حمدہ، حمد کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پوزیٹیو جو اوصاف ہے اس کو ذکر فرمایا. اور اسی کو علماء نے ذکر فرمایا کہ لفظ اللہ کی تعریف کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ پاک کو کیسے یاد کیا جائے. المستجمع لجمیع الصفات والکمال، ایسا واجب الوجود جس کو کبھی ابتدا نہیں تھی، جس کے لیے فنا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے اور وہی سب کے بعد بھی رہیں گے. اور اسی لیے آپ سن چکے ہیں کہ جب اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک الیوم، ساری مخلوق فنا ہو گئی ہوگی، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اللہ پاک خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو زبردست ہے، جو قوت والا ہے، اسی کے لیے حکومت ہے. تو اللہ پاک نے لفظ سبحان سے شروعات فرمائی، بتلایا کہ سبحان الذی اسری. انسانوں کے لیے جانے میں آسمان تک رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہوائی جہاز اور ناسا نے جو گرہ اور بہت ساری چیزیں اوپر چھوڑی ہے، یہ سب بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا اور نہ معلوم کون کون سی نعمتیں، ان تمام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو ایک تکوینی امر سے، ایک نظام کے ماتحت ان سب کو چلا ہے. سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، وقت مقررہ پر آ رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے. مخلوق میں سے کوئی مخلوق، ایک شاعر کا شعر ہے، نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے. اللہ پاک کے اس کارخانے میں جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر اللہ پاک کی طرف سے لگی ہوئی. حتیٰ کہ آسمان و زمین کو پوچھا گیا ائتیا طوعا او کرہا، ان دونوں نے کہا اتینا طاعین، ہم فرما برداری کرتے ہوئے آ رہے، آپ کا حکم بجا لانا ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا سبب ہو. یہ وہ مخلوق کہہ رہی ہے جو مکلف نہیں، اور مکلف کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ تم انکار کرتے ہو معراج. لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے، عربی گرامر کے حساب سے اس پر الف لام نہیں لگا، لیلن آگے اس کے بعد تنوین آئی، تھوڑا سا حصہ. اور رات کا وقت ہی محب اور محبوب کے ملنے کا وقت ہے، ساجر اور مسجود کے ملنے کا وقت ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائے. اور آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل، کہ رات میں اٹھنا، آدمی نیند سے اٹھتا ہے، شیطان کو بھاری پڑتا ہے، لیکن یہ نیند سے اٹھتا ہے. ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کو اٹھنا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور رات کے وقت آدمی تنہائی میں ہوتا ہے.
سو کر اٹھتا ہے تو ساری پریشانیاں اور سارے دن بھر کے جو معمولات ہے نیند سے اللہ پاک اس کو اڑا دیتے ہیں، اور اب یہ فریش ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی معراج کے سفر کو رات کو پسند کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رات میں نازل فرمایا. اور 40 لیلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر لے جایا گیا، وہاں بھی آیت میں اشارہ رہا. اور پھر سبحان الذی اسرا، بتلا دیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، ہم ہر عیب سے پاک، اور ہماری طرف سے احسانات اور انعامات یہ ہوں گے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے نبی کو جو جو چیزیں دکھلانی ہے، جہاں جہاں پہنچانا ہے، ان تمام تک ہم پہنچائیں گے. یہ حمد کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا. اس لیے آیت کی ابتدا سبحان الذی اسرا سے فرمائی. اسرا، رات کے وقت کسی کو لے چلنے کو کہا جائے. 31 صحابہ کرام سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی روایتیں مذکور ہیں. ایک دو روایتوں سے کچھ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سیر کروائی. قرآن کریم کا یہ لفظ اسرا اور بعبدہ، عبد جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، بندہ. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا. اسرا کا معنی بھی رات کے وقت کسی کو لے چلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے رات کے وقت لے چلے. وہاں بھی لفظ اسرا ہے، وہ بھی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ تشریف لے. تو اگر صرف روحانی سفر ہوتا تو مکہ کے مشرکین کو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ خواب میں آدمی کہاں کہاں پہنچ جائے. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسرا، رات کے وقت آپ کو لے جایا گیا. لیلاً اور عبد کا لفظ فوراً ساتھ میں ذکر فرمایا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنا کون سا وصف پسندیدہ ہے کہ جس سے ہم آپ کو پکاریں، تو آپ نے فرمایا عبدیت. ایک اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ بادشاہ بنائے اور نبی بھی بنائے، جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بنائے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ بنو یا پھر آپ عبد بنو اور ہمارے نبی بنو. حضور نے فرمایا میں عبدیت والے مسئلے کو پسند کرتا ہوں. بلکہ اتنی غیرت تھی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جنات آیا اور پریشان کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں بعد میں ہم نے پوچھا کہ آپ نماز میں ہاتھ اس طرح کر رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ ایک افریتم من الجن، ایک جنات میرے پاس آیا، نماز میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہ رہا تھا تو میں اس کو دبوچنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے فوراً میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعد. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک کی طرف سے دعا تھی اور اللہ پاک نے قبول فرمایا. تو آپ نے اس جنات کو نہیں چھیڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ اور سلیمان علیہ السلام کی نسبت کر. تو معلوم یہ ہوا کہ عبدیت یہ اتنی اللہ پاک کو پسندیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے انعام، مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع فرمایا تو آپ کو شفاعت کبریٰ اللہ پاک کی طرف سے نصیب. سارے انبیاء میدان محشر میں حساب کتاب شروع کروانے کے لیے لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ہر نبی عذر پیش کرے. اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں چل جائیں گے اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا میں بیان کروں گا جو اس وقت اللہ پاک میرے دل میں ڈالے. یہ حمد و ثنا وہ آخری ثنا ہوگی. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد صل تؤتا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، آپ جو مانگیں گے ہم قبول کریں، آپ کو دیا جائے گا. پھر ساری امت کا حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اس کے بعد اپنی امت کی سفارش بھی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ تواضع فرمایا تو اللہ پاک نے شفاعت کبریٰ سے نوازا اور اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ عبدیت بتلائی، تواضع اور انکساری. افلا اکون عبدا شکورا، رات کو پیر ورم والے ہو جاتے تہجد کی وجہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے فرما دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی تو بخشش ہو چکی ہے،
تو حضور نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، وہاں بھی لفظ عبد فرمایا، شکر گزاری ادا ہو رہی ہے۔ آدمی تھوڑا فارم میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی ہر وقت نظر اللہ پاک کی صفات عالی پر ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی اللہ پاک کی جس کو معرفت ہوگی اتنی ہی اس کے دل میں اللہ پاک کی خشیت آئے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ درجے کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی افلا اکون عبدا شکورا، یہ عبدیت اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک معراج میں لے گئے۔ پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ پر پہنچایا گیا، بیت المقدس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا قبلہ ہے، یہ بیت المقدس، وہاں گئے، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، چاہے جاتے وقت ہوئی ہو یا واپسی میں ہوئی ہو، مفسرین نے دونوں باتیں نقل کی۔ تو ایک طرف بیت المقدس میں نماز، جو اب تک اہل کتاب کا قبلہ تھا، وہاں گئے اور وہاں امامت کروائی سارے انبیاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اب یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، ان کی تعلیم ہی سب کے لیے ہو، یہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کوئی سمت نہیں ہوگی جہاں ان کی نبوت نہ ہو۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے، ایک اور آیت میں فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کافۃ للناس۔ اور قرآن کریم سے پتا چلتا ہے کہ جنات کے بھی آپ نبی ہیں، اسی لیے تو ایمان لائے اور اپنی قوم سے خطاب کیا، اور سورہ جن میں جو انہوں نے باتیں ذکر کی یہ بتلاتی ہے، اور سورہ رحمان میں آپ سن چکے ہیں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ انسانوں کو بھی خطاب کیا اور جنات کو بھی خطاب کیا، وہاں تسنیہ دو کا عدد ذکر ہے، انبیاء بھی، انسان بھی مراد ہے اور جنات بھی، اور صاف فرمایا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کی جمع۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جس نبی کے ہم ماننے والے ان پر حالات آئے، اور حالات کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے جب صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما، توکل سے کیا، تو اللہ پاک کی مدد شامل حال، اور اتنا بڑا انعام بیت المقدس میں جا کر انبیاء کی امامت کروانا، اور یہ بتلا دیا کہ اب خاتم النبیین ہے، امت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خاتم الامہ ہے، اب کوئی امت آنے والی نہیں، نبی نہیں تو امت بھی نہیں، تو امت کے لیے بھی یہ شرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، مومنانہ زندگی میں حالات آتے رہیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، حالات آئیں گے، لیکن اللہ پاک نے اس سے نکلنے کے راستے بھی قرآن کریم کے ذریعے بتلائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ ہم حالات مانگتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک سے عافیت ہی مانگتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا صلی اللہ العافیہ، تو عافیت ہی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین متین کے اوپر جیسے بھی حالات ہو، اللہ پاک مرتے وقت تک کلمہ ہمارا باقی رکھے اور جاتے ہوئے بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ تبارک تعالی کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔